فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والجنة للمطیعین والنار للعاصین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تبارك وتعالى أيضا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله درود پڑھتے ہیں محمد حضرت گرامی ذکر اس بیوی کا ہے جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے بولے تو محمد ہے اور پالے تو علی ہے اور سرکار جس کے احترام میں بلند ہو جاتے تھے تو اس انداز سے کہ جب سیدہ داخل ہوتی تھی قام علیہا تو رسول احترام میں بلند ہوتے تھے اور نہ فقط بلند ہوتے تھے قام علیہا بڑھ کے استقبال کرتے تھے علیہا کا لفظ ہے علیہا یعنی ان کی طرف بڑھ کے استقبال کرتے تھے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور اس جگہ پہ بٹھاتے تھے جس جگہ پہ خود بیٹھے ہوتے تھے سرکار کا یہ عمل بتا رہا ہے اگر میرے بعد کسی مسند پہ کوئی خاتون بیٹھنے کی اہلیت رکھتی ہے تو فاطمہ زہرا بیٹھ سکتی ہے اگر کوئی خاتون بیٹھنے کی اہلیت رکھتی ہے تو فاطمہ کی ذات ہے فرمایا فاطمہ تو بسط منی یہاں پر بھی جفا کی جاتی ہے فاطمہ میرے جگر کا میں نے کل یہ حدیث دیکھی بخاری کا ترجمہ 3741 حدیث نمبر ہے اور ترجمہ کیا ہوا ہے فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے نہیں فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی جو رسالت کی حقیقت ہے وہ فاطمہ کی حقیقت ہے محمد رسول ہیں رسول کا مطلب ہے چنا ہوا فاطمہ چنی ہوئی ہے محمد اللہ کے محبوب ہیں فاطمہ اللہ کی محبوب ہے جو رسول ہیں وہ فاطمہ ہے لہذا کسی شخصیت کے لیے خاتون میں سے کسی شخصیت کے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ وہ فلاں میرا ٹکڑا ہے فلاں میرے جیسی ہیں فلاں مجھ میں سے ہیں فاطمہ تو منی فاطمہ مجھ میں سے ہیں میں فاطمہ سے ہوں جیسے حسین ابن علی کے لیے کہا ایسے سیدہ کے لیے کہا تو یہ ذات فاطمہ کا احترام اس بات کی دلیل تھا کہ لوگ پہچان لیں اور بار بار رسول ہاتھ پکڑ کے بتاتے تھے کہ مسلمانوں دیکھو بیٹی کو پہچان لو یہ میری بیٹی فاطمہ لائق تعظیم ہے احترام بتا رہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ لائق تعظیم ہے کوئی اور عورت اگر آ جائے تو آ سکتی ہے میدان میں سیدہ کی ذات لائق تعظیم ہے وہ اس طرح سے میدان میں نہیں آئیں گی اور اگر کبھی آئیں گی تو حق ان کی طرف ہوگا سیدہ کو پہچنوایا تھا
سیدہ کو پہچنوایا تھا. اور یہ ذات فاطمہ اس قدر محترم تھی. بعض نے کہا کہ اہل بیت میں فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل، اور ہر شخص اہل بیت میں شامل. حتیٰ کہ ایک صاحب گھر بیٹھ کے وہ درس دیا کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ان کے درس آتے ہیں، تو وہ گھر بیٹھ کے درس دیتے ہیں، باہر نہیں نکلتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب خدیجہ بھی چونکہ اہل بیت میں شامل ہے، لہٰذا بقیہ تمام اہل بیت میں شامل ہے. نہیں، شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. کیوں؟ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. اہل بیت، بیت والے، اہل بیت یعنی بیت والے. کیا مطلب؟ بیت سے مراد چار دیواری وہ نہیں تھی. وہ جو چادر کی حدیث تھی نا، وہ چار دیواری بنا کر رسول نے بتایا تھا بنا ابھی رہا ہوں اور ابھی ختم کر رہا ہوں. عارضی طور پر بھی اگر کوئی بیت بنایا جائے، عارضی طور پر بھی اگر کوئی بیت بنایا جائے اور ختم کر دیا جائے تو بس وہ. اسی لیے ام سلمہ نے کہا تھا کیا چادر کے اندر آ جاؤں؟ جبریل نے کہا تھا اتاذنوا لی ان ادخل معک تحت الکساء، کیا اجازت ہے کہ وحی اتارنے کے لیے داخل ہو جاؤں؟ حدیث کسا میں اہل بیت میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں خالی حدیث کسا کی آیت پہنچانا چاہتا ہوں، داخل ہو جاؤں. ام سلمہ نے کہا تھا میں داخل ہو جاؤں؟ کیوں؟ آپ تو گھر میں ہیں نا، آپ تو اہل بیت میں ہیں. بھئی آپ تو چار دیواری میں موجود ہیں، بھئی چادر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول نے کہا تھا انتی علی الخیر، آپ خیر پر ہیں لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. میں تو جو ام سلمہ کے لیے وہی جناب خدیجہ کے لیے اور وہی جنگ میں آنے والی کے لیے. اہل بیت میں نہیں ہے. اہل بیت میں فقط 14 معصومین ہیں. شیعہ عقیدہ واضح ہے، بہت واضح ہے. اچھا 14 معصومین کیسے؟ اس وقت تو 5 جن تھے، 5 افراد تھے جو چادر کے نیچے تھے. تو پھر باقی ائمہ کیسے شامل ہو گئے اہل بیت میں؟ سوال ہے نا. تو رسول اللہ نے جب جبریل نے سوال کیا تھا کہ کون ہے چادر کے نیچے، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت النبوت ہیں، وہ معدن الرسالہ. اللہ نے کہا تھا یہ رسالت کی کان ہے. معدن کہتے ہیں کان کو. ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، وہ معدن الرسالہ، اور یہ رسالت کی کان ہے. پالنے والے رسول تو اس میں ایک ہے. یہاں رسول سے مراد عہدہ نہیں ہے، یہاں رسول کے معنی چنے ہوئے ہیں. رسول کا لفظی مطلب تو چنا ہوا ہے نا. وہ معدن الرسالہ، چنے ہوئے کی کان ہے. معلوم ہوا محمد بھی چنے ہوئے، علی بھی چنے ہوئے، فاطمہ بھی چنی ہوئی، حسن بھی چنے ہوئے، حسین بھی چنے ہوئے، اور حسین کی صلب میں جو 9 رکھے ہوئے وہ بھی چنے ہوئے. اس طرح یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ نے تعارف کیا تھا معدن الرسالہ. اور معدن، اب میں ایک اور لطیف نکتہ پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. معدن یعنی معدنیات کسے کہتے ہیں؟ کان. ایک ہیرا باہر ہیرے کی کان ہو، ایک ہیرا باہر آ جائے تو کان کہیں گے؟ نہیں نا. باہر ہیرے آتے رہیں تو کان کہیں گے نا. قیامت تک ان میں سے نکلتے رہیں گے چنے ہوئے. حسین کی صلب میں 9 رکھے جو قیامت تک آتے رہیں گے، وہ معدن الرسالہ، یہ چنے ہوئے ہیں جو 9 رکھے ہیں قیامت تک. مہدی تک کا تذکرہ کر دیا پروردگار. حضرت محمد و آل محمد بلند کر صلوات.
بازار نگرامی اس سے زیادہ مجھے حدیث کتاب پہ چونکہ گفتگو نہیں کرنی. یہ صاحب تطہیر یہ ہیں. اب چونکہ تعظیم اور ہے اور عبادت اور ہے، تو وہابیت نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا. قرآن نے کہا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا یہ قرآن میں. شاعر اللہ کا، شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی، دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. اس کی مثال کیا ہے قرآن نے کیا دی؟ سورہ بقرہ نے دی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اچھا یہ آیت پروردگار آپ سب کو حج و عمرہ نصیب کرے، اور آپ چونکہ ذکر سن رہے ہیں الحمدللہ نماز جمعہ بھی اٹینڈ کی، تو آپ کے صدقے مجھے عمرہ اور حج نصیب کرے. عمرے کا ویزا میرا اٹکا ہوا ہے، ان نظام جنت البقیع کا میرا عمرے کا ویزا تھا اور میرا اٹکا ہوا ہے، تو بس آپ دعا کیجئے کہ میرا عمرہ ہو جائے. مولا نے شاید یہاں خدمت لینی تھی، اسی لیے میرا جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت وہاں صفا و مروہ کا جب چکر لگاتے ہیں یہ وہاں لکھی ہوئی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. من شعائر اللہ، یہ جو من ہے نا، من تبعیضیہ ہے، بعضیت کا ہے. بعض نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، یعنی اور بھی نشانیاں ہیں. یہ صفا مروہ بھی ہے. پالنے والے پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں. اچھا پہاڑیاں کیوں نشانیاں اللہ کی؟ ہاجرہ دوڑی تھی، ہاجرہ دوڑی تھی تو اللہ نے کہا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک اور چیز کا پروردگار نے کہا، یہ سورہ حج میں کہا والبدنا، جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں پڑھی، والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ. مینا میں قربانی کرتے ہیں نا، مینا میں قربانی کرتے ہیں تو اس اونٹ پہ نشان لگا دیتے ہیں. بقرہ عید میں بھی لوگ کرتے ہیں. آپ ظاہر ہے کہ منڈی میں اپنے اونٹ کو نشانی لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ سجاتے ہیں، تو اپنے اونٹ کو، اپنے جانور کو سجاتے ہیں، کو نشان لگاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تم نے اونٹ کے اوپر نشانی لگائی نا، سجایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ تم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے نا، یہ اللہ کی نشانی ہے. پالنے والے یہ تو وہ دمبا ہی نہیں ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا، نہیں، یہ اس دمبے کی یاد میں کٹے گا. تو کیا خیال ہے ذوالجناح کے بارے میں؟ اگر یہ وہ دمبا نہیں ہے جو اسماعیل کی یاد میں کٹا تھا تو یہ شاعر اللہ تو ہے. تو اگر میں ذوالجناح نکالوں، وہ ذوالجناح تو نہیں ہے جو حسین کے لیے خیموں تک آیا تھا، لیکن حسین کی یاد میں نکال رہا ہوں، تو شاعر اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو ایک چیز ہے اللہ کی نشانی، اللہ کی طرف قریب کرے گا. اچھا کیا عبادت کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، پیغام آگے جائے گا. ایک چیز ہے عبادت، ایک چیز ہے تعظیم. وہابیت نے اسی کو مکس کر دیا. پروردگار نے کہا تھا تعظیم کرو، تعظیم کرو. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا تھا میں سجدہ نہیں کروں گا، تجھے کروں گا، اس کو نہیں کروں گا. سجدہ صرف تجھے، سجدہ صرف تجھے، آدم کو نہیں کروں گا. پروردگار نے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کی طرف سجدہ کرو. آدم کے کو نہیں سجدہ کرنا تھا، آدم کو سجدہ نہیں تھا، آدم کی طرف سجدہ تھا. ہم بھی خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. ہوتا سجدہ اللہ کو ہے. تو پروردگار نے کہا، اس شیطان نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. پروردگار نے کہا کہ اخرج منہا انک رجیم، نکل جا، تو رجیم لانتی ہے.
نکل جائے اس بارگاہ سے۔ بعد میں وہ آیا تھا رسول اللہ پر، ایک آیت آئی تھی، بہت تفصیلی بات ہے، میں مختصر کروں گا کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ بعد میں آیا تھا رسول اللہ کے پاس، آیت چونکہ ایک نازل ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی توبہ کا دروازہ ہے، آیت آپ پر نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا، رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہاں میں بات کرتا ہوں۔ اور یہ واقعہ 2 مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا اور رسول اللہ کے پاس بھی آیا تھا۔ پروردگار نے کہا تھا کہ اس سے کہو کہ آدم تو اب نہ رہے، آدم کی قبر کو سجدہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ جا کے قبر کو سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، قبر کی طرف جا کے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے نتیجہ یہ نہیں نکلے گا، کیا نکلے گا میں بتاتا ہوں۔ قبر کی طرف جا کے سجدہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے اگر کوئی گناہ کر دیا ہو تو۔ جو ہم اہل بیت کی طرف جاتے ہیں اور درگاہ پر جا کر امام حسین کو سجدہ کرتے ہیں، نہیں، امام حسین کو سجدہ نہیں کرتے۔ جو ہم اپنی پیشانی کو وہاں پر رکھتے ہیں، سجدہ پروردگار کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جب زیارت وارثہ پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں؟ آخر میں ایک چھوٹی دعا ہے، اس دعا کا آپ نے ترجمہ یقیناً پڑھا ہوگا، کیا؟ پالنے والے اللہم انی سجدت لکا، پالنے والے سجدہ تیرے لیے، ورکعت لکا، رکعتیں تیرے لیے، وہاتین رکعتین ہدیۃ منی الی مولایا حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ مولا حسین ابن علی کو ہدیہ کر رہا ہوں، سجدہ تیرے لیے، عبادت تیرے لیے، ہدیہ مولا کو۔ تو اب اس نے کہا نہیں، میں آدم کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ بھائی تعظیم کرنے کا کہا تھا، عبادت کرنے کا نہیں کہا تھا، آدم کو تعظیم کرنے کا کہا تھا، عبادت آدم کی کرنے کا نہیں کہا تھا پروردگار نے۔ یہ جو سلسلہ چلا نا شیطان سے، اسی معاملے کو وہابیت نے بھی لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت کی تعظیم کرنے کا کہا ہے قرآن نے، یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، یہ تو عبادت ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کو بلند کیا گیا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جن کو بلند کیا گیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان کے در پہ جھکیں گے تو پروردگار، کیوں؟ پروردگار نے اہل بیت کو مظہر صفات پروردگار بنایا ہے۔ اہل بیت صفات پروردگار ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اگر گناہگار حسین کے در پہ جائے گا نا، اور حسین کے در پہ جائے گا، حسین یہ جملہ کہیں گے، میں نے بھی بخشا، میری ماں نے بھی بخشا، رسول اللہ نے بھی بخشا، اللہ نے بھی بخشا۔ تعظیم حسین کی بخشا پروردگار نے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو تعظیم کرے گا اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ بن باز کا فتویٰ ہے، جا کے ویب سائٹ پہ دیکھیے گا، کہتا ہے میں نے، سلفی وہابی ہے، کہتا ہے کہ میں نے 20 سال مسجد نبوی میں نماز پڑھی، اور روضہ رسول سے جو مسجد نبوی میں گئے معلوم ہوگا کہ اس کا ایگزٹ جو ہے باب السلام سے ہے۔ روضہ رسول الٹے ہاتھ میں پڑتا ہے مردوں کے لیے، کہتا ہے الحمدللہ کے ساتھ لکھا ہے، الحمدللہ میں نے ایک مرتبہ بھی 20 سال میں ایک مرتبہ بھی درود و سلام نہیں پڑھا رسول خدا کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو تعظیم کرے گا وہ تقوی کی علامت ہے، جو تعظیم نہیں کرے گا وہ خباثت کی علامت ہے۔ جو قبور ڈھا دی گئی، سب سے پہلے میں تھوڑا سے بیک گراؤنڈ بتا کر منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ پہلے جب قبور کو ڈھایا گیا تو کیا کیا گیا؟ مزارات بنائے گئے، لوگ جاتے تھے، تعظیم کرتے تھے، زیارت پڑھتے تھے،
سیدہ کی زیارت، امام حسن کی زیارت کیوں؟ کیونکہ وہاں سے معنویت ملتی ہے. جب جاتا ہے انسان روحانیت کو لے کر جاتا ہے، کیونکہ پروردگار کی صفات کے مظہر ہیں وہ. وہاں سے انسان قلب مطمئن لے کر آتا ہے. اور یقین جانیے جو مدینہ جائے اسی طرح سے زیارت پڑھے. موقع ظاہر نہیں ملتا، بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن جیسے کربلا میں اسی طرح سے وہاں پر کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے کی کوشش کیجیے. نہیں تو باہر کھڑے ہو کر یہ نہ سوچیے کہ وہ مزار نہیں بنا ہوا لہٰذا میں نہ. قبور تو موجود ہے سیدہ کی، اور سیدہ کی قبر کے 3 احتمالات ہیں. ایک مسجد نبوی کا احتمال ہے، مسجد نبوی کے 2 احتمالات ہیں: حجرہ سیدہ، ریاض الجنہ. ریاض الجنہ یعنی رسول نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے بیت سے میرے منبر تک جو حصہ ہے، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اس جنت کے ٹکڑے کے اندر شاید گمان یہ ہے کہ بی بی فاطمہ دفن ہے. تو ایک وہ احتمال ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ بی بی سیدہ حجرے میں دفن ہے اپنے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ سیدہ جنت البقیع میں دفن ہے. اور اہل سنت کے مطابق تو جنت البقیع میں دفن ہے، اسی لیے انہوں نے مزار کو گرا دیا. پھر ہمارے مطابق اگر وہاں پر نہیں ہے تو پھر وہاں پر فاطمہ بنت اسد ہے، مولا کائنات کی والدہ. اور پھر انہوں نے فقط وہ نہیں گرایا، حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین کا مزار آپ راؤنڈ کاٹ کے اگر جب جاتے تھے تو ایگزٹ پہ ان کی قبر مطہر بھی تھی. تو مومنین کیا کیا کرتے تھے کہ وہاں پر تو پہرا تھا، تو وہاں پہ ایگزٹ پہ آ کر کچھ مصائب پڑھ لیا کرتے تھے، کچھ زیارت پڑھ لیا کرتے تھے، کچھ دل ہلکا کر دیا کرتے تھے. لیکن اب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عباس کی خبر ہے، تو وہ والا حصہ بھی انہوں نے بند کر دیا. تو میں عرض کروں کہ انہوں نے پہلے شیعہ اور سنی افراد کو قتل کیا، عراق میں تفرقہ پھیلایا 15,000، پھر تقریباً 10,000 شیعہ افراد کو مدینہ میں قتل کیا. پھر مدینہ میں کے شیعہ افراد سے کہا کہ تم اس کو گراؤ. فتویٰ حاصل کیا درباری ملاؤں سے کہ یہ جائز ہے اور یہ شرک ہے، اور فتویٰ یہ بھی حاصل کیا اور کہا کہ عنقریب اور ساتھ میں انشاءاللہ موجود ہے کہ یہ گنبد خضرا بھی بدعت ہے، اور انشاءاللہ چونکہ ابھی تو مصلحت ہے لیکن انشاءاللہ عنقریب ہم اس کو بھی گرا دیں گے. کیونکہ سوال تو وہی ہے نا، جب یہ شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے. بھئی گنبد خضرا بھی گراؤ، روضہ رسول بھی گراؤ، لیکن چونکہ مسلمانوں کی یلغار ہو جائے گی لہذا وہ مسجد نبوی گرا نہیں سکتے، روضہ رسول گرا نہیں سکتے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری پلاننگ میں یہ شامل ہے، لہذا انہوں نے یہ فتویٰ حاصل کیا. پہلے تو مدینہ کے معززین اور شیعہ افراد سے کہا کہ آپ اس کے اوپر حصہ ڈالیں تاکہ یہ نام آئے کہ شیعہ افراد نے خود ہی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ان کو دھمکی دی گئی کہ تمہیں قتل کریں گے، سر تن سے جدا کریں گے. جب انہوں نے اس دھمکی کو قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر سر تن سے جدا کرنا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اس مزار کو نہیں گرا سکتے. تو پھر انہوں نے 1344 ہجری میں 8 شوال 1344 ہجری میں، آج سے 100 سال پہلے اس کو گرا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ شرک ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ تو شرک ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے پچھلے سال بھی الحمدللہ ابھی حج پہ گیا تھا، اس سے پہلے اور اس سے پہلے عمرے پہ، پیچھے تیسرے صاحب کی خبر ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایک صاحب موجود ہیں، کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فضائل بھی پڑھ رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، بورڈ بھی لگا ہوا ہے مناقب و فضائل کا، اور اگر کوئی ان سے پوچھے تو وہ بتایا بھی جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے.
بھائی یہ شرک نہیں ہو رہا؟ جب فاتحہ پہنچتا نہیں ہے تو ان کو بھی تو نہیں پہنچے گا، جب وہاں نہیں پہنچا تو یہاں کیسے پہنچے گا؟ تو وہاں پر ایک بندہ بٹھا کے رکھا ہے، اور وہاں پہ 4-5 بندے بٹھا کے رکھے سیدہ کی قبر پہ جو روکیں گے، کیونکہ رکتے وہاں پر شیعہ افراد ہیں اور وہاں پر اہل سنت افراد رکتے ہیں. تو یہ دو طرفہ معاملہ رکھا ہوا ہے جنت البقیع میں. اس کے بعد جو افراد کبھی نہیں گئے، پروردگار زیارت نصیب کرے ان کو. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، وہ ہوٹلز جو ساتھ میں بنی ہوئی ہیں جنت البقیع کے، ان کو پتا ہے کہ ان ہوٹلز کی بڑی ڈیمانڈ ہے شیعہ افراد کے پاس، تو ان کے اوپر جو ونڈو والی سائیڈ ہے اس کے اوپر شیڈ لگا ہوا ہے. اگر آپ ونڈو والا روم لیتے ہیں، بیڈ روم لیتے ہیں کہ مجھے جنت البقیع دکھ جائے، تو حکومت کی طرف سے اس کے اوپر شیڈ لگا ہوا ہے. اور اگر آپ ہوٹل انتظامیہ سے کچھ بات بھی کرتے ہیں کہ مجھے اس کو کھول کے دیکھنا ہے، تو انتظامیہ آپ کے ساتھ بہت اچھا تعاون کرے گی، اور وہ تعاون یہ ہوگا کہ آپ کو پولیس والا لے جائے گا. پھر ہوٹل میں اگر آپ مجلس کرتے ہیں، عمرے کی کلاس کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ماتم مجلس وغیرہ کرتے ہیں تو کاروان کے اوپر بھی پابندی لگے گی. اور وہ افراد جو ملوث پائے گئے، یعنی سرکردہ افراد جو اسٹارٹ جنہوں نے لیا کہ ہاں ہاں مجلس کرتے ہیں، بی فاطمہ کی مجلس کرتے ہیں، وہ افراد وہ فوراً ان کے پاس تھم پرنٹ ہوتا ہے، فوراً پکڑیں گے اور پھر آپ کو گمنام جگہ پر لے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. اس قدر سیدہ زہرا سے دشمنی ہے، اس قدر بغض سے اہل بیت ہے. اور یہ بغض ابھی کا نہیں ہے، یہ خاندانی بغض ملا ہے ان کو، یہ درباری بغض ہے، یہ ان کے آباء و اجداد سے بغض ملا ہے، یہ دربار سے بغض لے کر آئے ہیں. وہ شخص کیا ہوگا جو بی بی فاطمہ کو کھڑا ہوا دیکھے اور خود بیٹھا رہے. آپ تصور کیجئے کہ رسول کی بیٹی مسجد میں داخل ہو اور اصحاب بیٹھے رہے، کوئی شخص مسند میں بیٹھا رہے، اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ بیوی سے یہ کہا جائے فاطمہ اپنے گواہ لے کر آؤ. اس کے بعد بیوی سے اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا، جس کا لقب صدیقۃ الکبریٰ ہو. صرف صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی سچی. وہ یہ کہہ رہی ہو خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں ہوں. اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا. بس عزیزوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 2 جملے سنیے. اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ بی بی جب اپنے بابا کی وصیت پیش کرے نا اور کہے میرے بابا نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ جگہ میرے حصے کی ہے، وہ شخص تحریر کو پھاڑ دے، بی بی کے چہرے پہ ہاتھ کو بلند کرے، بی بی کو تماچا مارے، بی بی زمین پر گر جائے اور فضہ سے کہے خذینی یا فضہ، فضہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اصحاب مجھے تماچا ماریں گے، فضہ مجھے سنبھالا دو، مجھ سے اب چلا نہیں جاتا. علامہ مجلسی کہتے ہیں بی بی اٹھی پھر دوبارہ گر گئی، 20 مرتبہ اٹھی، 20 مرتبہ گری، اور ایک مرتبہ حجرے میں پہنچی. جناب زینب نے سوال کیا اماں کیا دربار میں آپ کو حق مل گیا؟ بی بی کہنے لگی بیٹی سب پوچھ لینا تو ٹھیک ہے مگر آپ مت پوچھئے گا.
کہا اماں کیوں؟ کہا بیٹی میں جب گئی تھی دربار میں صحابی کا دربار تھا تو تماچا کھا کے آئی ہوں، تو جب دربار میں جائے گی تو شرابی کا دربار ہوگا، کھلے سر جانا ہوگا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ بار الہم اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کے مزارات کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما، صہیونی حکومت سے آزادی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، بی بی کا در دیکھنے کی، روضہ رسول دیکھنے کی اس سال ہر سال بار بار حاضری دینے کی توفیق عطا فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا، متوجہ زیارت۔